تو جائیداد کی تقسیم میں کوئی جھگڑا ہونے لگا. ایک نے کہا کہ بھائی مجھ سے جھگڑو نہیں، آپ ساری جائیداد خود لے لو اور والدین کی خدمت والا کام یہ مجھے دے دو، میں چاہتا ہوں ان کی خدمت کروں. چنانچہ اس نے والدین کی خدمت کی اور بھائی جائیداد کا پورا حصہ لے کے بڑے خوش ہو گئے. والدین جب دنیا سے رخصت ہوئے تو وہ اس سے خوش تھے اور اس کو دعائیں دیتے تھے، مگر اس کے پاس چونکہ وسائل نہیں تھے تو غربت کی زندگی تھی. ایک دن اس نے خواب دیکھا، کوئی کہنے والا کہہ رہا ہے کہ فلان جگہ پر 10 دینار پڑے ہیں، جا کے لے لو. اس کے والد نے اسے کہا تھا کہ بیٹے تو نے ہماری بڑی خدمت کی، اللہ تعالیٰ تجھے برکت والا رزق دے. اس کے دماغ میں یہ لفظ بیٹھا ہوا تھا، برکت والا رزق. تو خواب میں یہ پوچھتے ہیں کہ اس میں برکت ہے یا نہیں؟ انہوں نے کہا برکت نہیں ہے. کہتے ہیں مجھے نہیں چاہیے. صبح بیوی کو خواب سنایا، وہ کہنے لگی بے شک نہ لینا مگر جا کے دیکھ تو آؤ. بیویاں اللہ تعالیٰ کی خاص مخلوق ہوتی ہیں. اس نے کہا نہیں، جب میں نے لینا نہیں تو میں نے جانا بھی نہیں. اگلی رات پھر خواب آیا، کسی نے کہا کہ جاؤ 1 دینار رہ گیا لے لو. اس نے کہا برکت ہوگی اس میں؟ اس نے کہا ہاں برکت ہوگی. چنانچہ یہ صبح گیا اور 1 دینار اس نے لے لیا. جب واپس آ رہا تھا تو دل میں خیال آیا کہ کھانے کا وقت ہے، کئی دن ہوئے گھر میں اچھا کھانا نہیں پکا، تو چلو میں مچھلی جاتا. مچھلی خریدی، گھر لایا. اس کی بیوی نے جب مچھلی کاٹی تو مچھلی کی پیٹ سے ایک اتنا قیمتی ہیرا نکلا کہ جب اس نے جا کر جیولر کے پاس بیچا تو پوری زندگی کا خرچہ اسے اللہ نے عطا فرما دیا. یہ برکت والا رزق ہوتا ہے جو بندے کی ضرورتوں کے لیے کافی ہو جاتا ہے. سبحان اللہ. اللہ والوں کے رزق میں یہی برکت ہوتی ہے. ہمارے ایک پرچیز مینیجر تھے، ان کے ہاں اولاد نہیں ہوئی شادی کے 5-6 سال تک. ان کی بیوی نے انہیں بہت تنگ کیا کہ جائیں کسی اللہ والے کے پاس، کوئی دعا کروائیں. ڈاکٹر لوگ تو کہتے ہیں کہ سب ٹھیک ہے. وہ کہنے لگے کہ میں نے جب پوچھا تو مجھے ایک نیک بزرگ لاہور میں تھے، ان کے بارے میں کسی نے بتایا، تو میں ان کو ملنے چلا گیا. ان کا ایک خادم تھا، اس نے مجھے بٹھایا اور کہا جی کہ حضرت ابھی آتے ہیں، مصروف ہیں. اس دوران جب وہ گھر جانے لگا نا تو کپڑا ہٹا تو میں نے دیکھا کہ وہ بزرگ نفلیں پڑھ رہے تھے. تو میں بڑا متاثر ہوا کہ فرض نماز کا وقت تو نہیں، یہ تو کوئی چاشت کا وقت ہوگا، تو یہ کھڑے نفلیں پڑھ رہے ہیں. اتنے میں خادم نے آ کر مجھے شربت کا گلاس بھی پلایا، گرمی کا موسم تھا. میں نے کہا بھی صحیح، آپ نے کیوں تکلف کیا؟ اس نے کہا جی حضرت کا حکم ہے، اگر میں آپ کو یہ نہیں پلاؤں گا تو مجھے جواب دینا پڑے گا. تو منتیں بھی کی اور شربت پلا بھی دیا اس نے. کہنے لگا میں اور متاثر ہوا. تھوڑی دیر میں وہ بزرگ آئے اور معذرت کرنے لگے کہ جی معاف کرنا، میں کسی کام میں مصروف تھا، میں آ نہیں سکا. کہنے لگا میں اور متاثر ہوا کہ کوئی اور ہوتا تو کہتا میرے معمولات چل رہے تھے اور میرے تو اوقات ہوتے ہیں، کیا ہوتا ہے، اور یہ چھپا رہے ہیں کہ میں مصروف تھا. میں نے انہیں کہا جی کہ مجھے کچھ آپ دیں اس بارے میں. انہوں نے کہا بھئی کیا دینا، بس میں دعا کر دیتا ہوں، اللہ تعالیٰ خیر کا معاملہ فرما دیں گے، تم اللہ تعالیٰ کی طرف توجہ رکھو. لگتا تھا کہ وہ عامل نہیں تھے، وہ کامل تھے. آج لوگ عاملوں کے پیچھے بھاگتے ہیں. وہ خدا کے بندو کاملوں کے پاس آؤ.
تو انہوں نے دعا کر دی. جب میں رخصت ہونے لگا تو میں نے ان کو اس زمانے میں 5 روپے ہدیہ دینا چاہے. تو انہوں نے کہا نہیں اس کی تو کوئی ضرورت ہی نہیں. میں نے کہا حضرت ہر آنے والے کو آپ کھلاتے پلاتے بھی ہیں, لوگ بھی آتے رہتے ہیں, تو آپ میرا بھی حصہ ڈال لیجئے. وہ کہنے لگے نہیں میں کچھ کتابوں کا بھی کام ساتھ کرتا ہوں اور اللہ تعالیٰ اس سے مجھے 50 روپیہ مہینہ کے دے دیتے ہیں اور میرے پیسے تو ختم ہی نہیں ہوتے. وہ کہنے لگے کہ آج تک وہ منظر میری آنکھوں میں ہے کہ اس اللہ والے نے کیسے کہا کہ میرے 50 روپے ختم ہی نہیں ہوتے. یہ برکت ہوتی ہے. جنید بغدادی رحمۃ اللہ کا ایک مرید تھا, حضرت میرا حج پہ جانے کا ارادہ, وسائل نہیں ہے. فرمان لگے اچھا یہ چونی لے جاؤ, ضرورت پڑے تو خرچ کر لینا. وہ جیسے ہی گاؤں سے باہر نکلا, ایک قافلہ جا رہا تھا, اس سے سلام دعا ہی, پوچھا بھائی کہاں جا رہے ہو؟ اس نے کہا ارادہ تو میرا حج پہ ہے جانے کا. انہوں نے کہا بھائی ہمارا ایک بندہ جانا تھا اور نہیں جا سکا تو سواری خالی ہے, تو آؤ بیٹھ جاؤ اونٹ کے اوپر. لو جی سواری بھی مل گئی, وہ کھانے بھی کھلاتے, اس کی خدمت بھی کرتے, اس نے حج بھی کیا. جب واپس آنے کا وقت ہوا تو مکہ مکرمہ سے باہر نکلا تو ایک دوسرے قافلے والے مل گئے. انہوں نے بھی دیکھ کے پوچھا بھائی کہاں جانا ہے؟ اس نے کہا فلاں جگہ. وہ کہنے لگے ہم نے تو اس سے بھی آگے جانا ہے, ہمارے پاس ایک بندہ تھا وہ یہیں رہ گیا, تو سواری خالی ہے, آنے تو بیٹھ جاؤ. یہ بیٹھ گیا. انہوں نے بھی سارا راستہ اس کی خدمت کی, کھانے کھلائے. شاہانہ حج کرنے کے بعد یہ اللہ کا فقیر واپس اپنی بستی میں آیا, حضرت سے ملا اور حضرت کو پوری